السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اور آپ لوگ جس چیز کی خواہش کریں جو آپ کے لیے جائز ہو، آپ کے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وہ خواہش پوری کرے۔ اچھا جی، تو جناب آج میں جو بات کرنے آئی ہوں وہ یہ ہے کہ میری شادی کو 7 ایئرز ہو گئے، 7 سال ہو گئے ہیں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ 6 سال پڑھا والا۔ تو میں تقریباً میں پہلے جاب بھی کرتی تھی، اور جاب کے ساتھ میں گھر بھی مینیج کرتی تھی اور جاب بھی کرتی تھی۔ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں الحمدللہ، انہوں نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ میں جاب کرتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ اپنی سیلری کہاں خرچ کرتی ہیں، یا آپ کو گھر میں بھی کچھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ میں جاب اپنی ہی خوشی سے کرتی تھی۔ ایکچولی میں شادی سے پہلے سے ہی ٹیچنگ کرتی تھی، تو مجھے ٹیچنگ کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے شادی کے بعد بھی جاب نہیں چھوڑی۔ لیکن جب میری بیٹی جو ابھی 2.5 سال کی ہیں وہ ہوئیں، تو ان کے بعد پھر میں نے جاب جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ دو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کو ٹائم دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت جاب کرنے کے۔ میں نے اس لیے پھر جاب چھوڑ دی، اور الحمدللہ تب سے میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ اپنے ہسبینڈ کا خیال بھی خود رکھتی ہوں، کھانا پکانا بھی خود کرتی ہوں، بچوں کی دیکھ بھال بھی خود کرتی ہوں، برتن دھونا، کپڑے دھونا، یہ سارے کام میں خود کرتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ ہسبینڈ کوآپریٹیو ہیں، کپڑے پریس کرنا یہ سب کرنا کرتی ہوں میں۔ اکثر میرے ہسبینڈ میرا کھانا پکانے میں جو ہے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے آئی ہوں وہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی آج سے 7 سال پہلے کی بات کی جائے، تو میں ایکچولی یا تو میں پڑھتی تھی، اور یا میں جاب کرتی تھی، یا کبھی امی کی ہیلپ کرنے کے لیے میں نے روٹیاں بنائی ہوں گی یا چائے بنائی ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی کھانا پکانا نہیں آتا تھا۔ تو جب میں شادی ہو کے سسرال میں آئی، تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سسرال والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہو جو ہے وہ کھانا پکائے، اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے۔ تو مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا میرے لیے۔ لیکن میرے ہسبینڈ اس معاملے میں میرے ساتھ بہت سپورٹیو تھے، کہ ان کو پتہ تھا یہ بات کہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا۔ تو انہوں نے جب بھی میں کچن میں جاتی تھی کھانا پکانے کے لیے، اور انہیں پتہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کر دوں گی خراب کیونکہ مجھے کھانا پکانا بالکل نہیں آتا، تو وہ میرے ساتھ کچن میں آتے تھے۔ ان کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے، تو وہ مجھے پورا سپورٹ کرتے تھے ہر چیز میں، ایک ایک چیز بتاتے تھے کہ یہ کیسے بنانی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو کہہ لیں کہ جو پرابلم مجھے آ سکتی تھیں سسرال میں، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، جن پرابلم کو مجھے فیس کرنا پڑتا اگر میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ نہ کرتے، تو مجھے وہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی بیکاز آف مائی ہسبینڈ، کیونکہ وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے۔ باقی چیزوں میں تھوڑے سے وہ تھے کہ مطلب چیزیں پھیلا دینی ہیں، اور کھانا بناتے ہوئے کچن میں بہت زیادہ گند کر دینا، اور اس کے علاوہ کپڑے الماری سے نکال رہے ہیں تو وہ پورے پھینک دیتے تھے، کپڑے انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کون سے کپڑے پہننے، یعنی بہت سی چیزوں میں تھا مسئلہ، اور مجھے بھی پرابلم ہوتی تھی، میں ان کو بولتی بھی تھی، لیکن انہوں نے مجھے مطلب کسی اور کے سامنے اس معاملے میں شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور میں اس لیے اپنے آپ کو بہت لکی محسوس کرتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور شاید میں ان کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ آج الحمدللہ مجھے سب کھانے پکانا آتے ہیں، میں سب کچھ بناتی ہوں، سب کچھ مینیج کرتی ہوں۔ اب وہ کچن میں نہیں آتے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، میں خود ہی کر لیتی ہوں سب کچھ۔ تو میں صرف یہ چیز آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی تھی کہ مجھے کچھ جینٹس بھی دیکھتے ہوں گے، کچھ لیڈیز بھی دیکھتی ہوں گی، تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ایک لڑکی شادی ہو کر آتی ہے، پہلی بات تو یہ میں پیرنٹس کے لیے کہوں گی سب سے پہلے، کہ آپ اپنی بیٹی کو شادی کرنے سے پہلے ٹرین کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تعلیم دے دی بس ہمارا جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو گیا، یا بچیاں خود سیکھ جاتی ہیں، بالکل بے شک ایسے ہی ہے کہ جب پڑھتا ہے انسان پہ تو انسان کرنے لگتا ہے، انسان سیکھ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی بچیوں کو اتنا ٹرین ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ چیز ذہن سے نکالنی پڑے گی کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی ماسی بن جائے گی یا گھر کا کام کرے گی۔ دیکھیں، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ہے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہے، چاہے وہ سیپریٹ رہے، جیسے بھی وہ رہے، اس کو اپنے گھر کا کام تو کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ تو آپ اس کو جھاڑو پوچھا نہ سکھائیں،
وہ خود ہی آ جاتا ہے انسان کو. آپ اس کو برتن دھونا نہ سکھائیں, خود ہی آ جائے گا. گھر مینیج کرنا ضرور سکھائیں کہ کس طرح سے گھر کو مینیج کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی کوکنگ لازمی سکھائیے, یہ بہت ضروری ہے. ہر ایک کو میرے جیسے ہسبینڈ نہیں ملتے, اور ہر ایک کو اتنے سپورٹیو ہسبینڈ نہیں مل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بہت ساری پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایک چیز یہ کہ آپ نے اپنی بچیوں کو ٹرین کرنا ہے باقاعدہ, جس سے آپ انہیں اور ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کو اس حوالے سے بھی ایجوکیشن دیجیے تاکہ انہیں کبھی بھی کسی کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اگر وہ سب کا کھانا نہیں بنا رہی, نہ بنائیں, ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو کھانا بنا سکیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ اگر سسرال کے حوالے سے بات کی جائے تو ہسبینڈ جتنے مجھے دے, ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی وائف ایسی ہیں جن کو کھانا پکانا نہیں آتا یا جنہیں کوئی کام اچھا نہیں آتا, وہ کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتی. ان کی لائف ظاہر سے پتہ ہے, کچھ بچوں کا جیسا میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں پڑھ رہی تھی, پڑھتے پڑھتے میں نے جاب اسٹارٹ کی, ساتھ میں میری پڑھائی بھی چل رہی تھی. جاب ابھی گھر کے کاموں پہ دھیان دینے کی, توجہ دینے کا مطلب ٹائم نہیں ملا. میں سنڈے کو ضرور کرتی تھی, گھر میں کپڑے بھی دھو لیتی تھی, جالے وغیرہ گھر کے جھاڑنا میری ذمہ داری تھی, ہر ہفتے میں جالے جھاڑتی تھی, روٹیاں بنا لیتی تھی, چائے بنا لیتی تھی, لیکن جیسا کھانا ایک ایکسپرٹ کوکنگ جو ہوتی ہے وہ مجھے نہیں آتی تھی. تو میں یہ بس کہوں گی کہ سسرال والے جو ہیں یا ہسبینڈ جو ہیں, ان کو کوآپریٹیو اس معاملے میں تھوڑا سا ہونا چاہیے. ٹائم لگتا ہے, لڑکیاں سیکھ جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ لائف ٹائم نہیں سیکھتی, لیکن اسٹارٹنگ سے ان پہ برڈن نہیں ڈالیں. ان کو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کا فرد بنائیں. جب وہ ایک لڑکی نئی شادی ہو کر آتی ہے تو آپ یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر وہ بری بھی ہے, بہت ہی بری ہے, تو وہ اکیلی ہے. آپ لوگ 10 لوگ گھر کے افراد ہیں یا آپ لوگ 5 گھر کے افراد ہیں, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں صرف اور صرف اپنے رویوں سے. جب ایک لڑکی شادی ہو کر آتی ہے نا, تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گھر میں بہت توجہ مل رہی ہوتی ہے, ماں باپ پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو دیکھا جائے تو بچیوں سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سسرال میں آتی ہیں تو اور ان کو وہاں پر توجہ نہیں ملتی, تو پھر وہ گھر خراب ہو جاتے ہیں. یا پھر شروع سے ہی ان سے ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ رکھ لی جاتی ہیں کہ ایک لڑکی جو 20-22 سال کی ہے, وہ ابھی ظاہر سی بات اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر رہی ہے, وہ گھر پہ اتنی توجہ نہیں دے رہی ہوتی, ایک دم سے اس کو گھرداری کرنی پڑتی ہے, گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں, تو اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ایسی لڑکیوں کو سپورٹ کریں. ہسبینڈ اسپیشلی, ہسبینڈ کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سسرال میں کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا نا, تو نو میٹر, کوئی میٹر نہیں ہے, یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں سپورٹ کر رہا نا, اٹس اوکے. لیکن اگر ہسبینڈ سپورٹ نہیں کر رہا تو وہ لڑکی بالکل جو ہے, اس کا لیول جو ہے وہ یہاں سے یہاں گر جاتا ہے. آپ کو ہر حال میں اپنی وائف کو سپورٹ کرنا ہے, ہر حوالے سے. ایک تو یہ فرسٹ چیز ہے کہ اگر اس کو کھانا پکانا نہیں آتا, آپ کو بھی نہیں آتا, آپ اس کو کوکنگ کلاسز دلوا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا ہیلپ مل جائے گا. اس کے علاوہ اپنی جو وائف ہے اس کو اور کاموں میں تھوڑی سی ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ آپ ایسے کریں. لیکن ایڈوائس دینے میں اور تنقید کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اپنے گھر کی خواتین کو عزت دیجیے. نئی آئی ہوئی بچی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سپورٹ رکھیے پورا. وہ 20-22 سال کی لڑکی ہے, وہ 50 سال کی عورت نہیں بن سکتی. اس کو اپنی مدر سے کمپیئر مت کیجیے. آہستہ آہستہ جب وہ 50 سال کی ہوگی تو وہ آپ کی مدر سے جتنی ہی ایکسپرٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو میری اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیے گا. مجھے یہ چیز اس لیے ڈسکس کرنی تھی کہ میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا, اور آج اسی وجہ سے میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف آپ کی رسپیکٹ کرے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.